کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسی حاضری ہو میں خدا سے مانگتی ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میں خدا سے مانگتی ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 تلاوت کرنا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کے اس رکوع کے اندر کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ آپ سب ناظرین سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل کے آئیکن کو کچھ ضرور کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل پر جو بھی ویڈیو پسند آئے اس کو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے علم دین سیکھنے کا ذریعہ اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس سبق میں کون سی نصیحتیں عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 تلاوت کرنا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے انشاءاللہ عز و جل اس کی آیات کی تفسیر کی بھی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس رکوع کے اندر کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والسابعین اور جو ستارہ پرست ہوئے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فالہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوفن انہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان لوگوں کو، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ نازل فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ستارہ پرست تھے یا یہودی تھے یا نصرانی تھے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اور انہیں عمل صالحہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی اور انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا کر لیا اور اللہ سے توبہ کر لی، تو بس ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب انہیں کسی بات کا خوف نہیں۔ کس بات کا خوف؟ یہاں پہ دو خوف ہے، ایک تو حشر کے روز کا خوف، دوسرا اپنے سابقہ اعمال کا خوف، کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی خوف انہیں نہیں۔ جو سابقہ اعمال ہے ایمان کی برکت سے وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ بخش فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور غم بھی آخرت کا، کہ اب انہیں کوئی دنیا اور آخرت کا غم نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزُ جب آخذنا ہم نے لیا، آخذہ یعنی لیا، نہ ہم نے، کس نے عہد لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میثاقکم پختہ عہد، میثاقہ یعنی پختہ عہد لیا، کم تم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزْ آخذنا میثاقکم، اور میں نے جب تم سے پختہ عہد لیا، ورفعنا اور اٹھا رکھا، فوقکم تمہارے اوپر، طورا کوہ طور کو، خذو پکڑ لو، ما جو آتیناکم میں نے تمہیں عطا کیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور ذکر کرو، ما جو فیہ اس کے اندر ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، جو کتاب میں نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس میں جو احکام نازل فرما دی گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ کر ان کے اوپر عمل کرو، تاکہ تم پرہیزگاری کی طرف آؤ اور مجھ سے ڈرنے لگو۔ اب یہاں پہ کوہ طور کا ذکر آیا کہ تمہارے سروں پر معلق فرما دیا گیا کوہ طور کو، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کو اٹھا کر لوگوں کے سروں کے اوپر قد کے برابر اونچائی پہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کو معلق فرما دیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے عہد پر آتے ہو، یعنی اپنے عہد کو پورا کرتے ہو، یا یہ پہاڑ تمہارے سروں پہ گزا دوں،
تاکہ تم کچلے جاؤ اور مارے جاؤ۔ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد اس کے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھرنے کا ذکر فرمایا کہ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعدی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ اس عہد سے پھر گئے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہوتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والے۔ کس چیز کا خسارہ اٹھانے والے؟ آخرت کا خسارہ اٹھانے والے تھے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً علمتم، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، نعتدوا، جنہوں نے توڑا تھا، منکم، تمہارے اندر سے، فی السبت، سبت کے قانون کو، فقولنا، تو پاس ہم نے ان کو کہا، لہم، ان سے، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، نامراد اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا تم لوگوں کے اوپر تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوتے۔ اور تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا حال جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا۔ سبت کا قانون کس کے اوپر نافذ؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اندر آیا کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سارا ہفتہ یہ مچھلی کا شکار کر لیں، لیکن ہفتے کے دن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں اور ہفتے کے دن بالکل شکار نہ کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ لی کہ ہفتے والا دن سمندر کے اندر مچھلیوں کو حکم ہوتا کہ وہ زیادہ تعداد میں جائیں۔ تو جب یہ لوگ دیکھتے کہ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں تو ان لوگوں کے ایمان خراب ہونا شروع ہو گئے، اور ان لوگوں نے کیا تدابیر کی کہ ان لوگوں نے سمندر کے اندر سے کچھ بند بنا دیے اور کچھ نالیاں بنا دی اور ان کو اپنے گھروں میں تالاب بنا کر ان کا رخ گھروں کی طرف کر دیا۔ اب جب ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تو یہ لوگ سمندر سے آنے والے بندوں کو توڑ دیتے اور ساری مچھلیاں بہتی ہوئی ان کے تالابوں میں آ کر بند ہو جاتی ہیں، اور پھر اتوار کے دن یہ انہیں پکڑ لیتے اور ان کو بیچتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 70 سالوں تک برقرار رہا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس قوم کو منع فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہے، لہٰذا ایسا کام مت کرو۔ لیکن یہ لوگ ہدایت کے اوپر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ عز و جل اس قوم کو ہدایت نصیب نہیں، لہٰذا تو ان کو سزا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ یہ گھروں میں سوئے اور صبح اٹھے تو یہ بندر بن چکے تھے اور ان کی شکلیں بگڑ چکی تھی اور ان کے جسموں میں ایک قسم کی بو پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے حواس باقی تھے، یہ اپنے رشتہ داروں کو تو پہچان رہے تھے لیکن ایک دوسروں کو نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ 3 دن تک اسی ذلت کی زندگی میں رہے، پھر اس کے بعد ہلاک کیے گئے۔ اب ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی؟ تقریباً 70,000 کے قریب تھے کہ 3 گروہ تھے بنی اسرائیل کے اندر، 3 گروہ تھے۔ یہ پہلا گروہ یہ تھا جو بندر خنزیر بنا دیا گیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو 12,000 کے قریب تھا۔ انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا، یعنی یہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اس عمل سے ان کو منع کرتا رہا، لیکن یہ باز نہ آئے اور ان لوگوں نے اپنے محلوں کے درمیان ان کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تیسرا گروہ ان میں سے یہ تھا کہ جس نے قطرہ خود تو برا کام نہ کیا، یعنی ان جیسا کام نہ کیا، لیکن انہیں بھی منع نہ کیا۔ تو جب یہ لوگ ہلاک ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ یعنی وہ تو بخشے گئے جنہوں نے منع کیا، اور جن لوگوں نے منع نہیں کیا وہ بھی بخشے گئے، اس لیے کہ امر بالمعروف کا تعلق فرض کفایہ سے ہے، اور فرض کفایہ اگر کسی بستی کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو وہ سب کے ذمے سے ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور انہیں اپنے ساتھ معانقہ کیا اور ان کے چہرے کو چوما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دیا ہم نے ان کو نَقَالًا، عبرت کا نشان، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان کے لیے جو ان کے آگے آنے والے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے پیچھے والے تھے، مَوْعِظَةً، نصیحت بنا دیا، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس عبرت کو میں نے رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت بنا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کا، باقارۃ، گائے، کہا انہوں نے، اتتخذونا، کیوں کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہزواً، مذاق، اس پر
اس پر یہ معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا ایک گائے ذبح کرے۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کا نام گائے کے اوپر رکھا گیا، یہ میں نے آپ کو فرسٹ رکوع میں بتایا تھا کہ اس کے اندر اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، تو یہ وہی گائے ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس لیے کہ یہاں پہ ایک قتل کا معاملہ تھا جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی طرف مقدمہ لایا گیا اور انہوں نے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ہوا یوں کہ یہاں پر بنی اسرائیل میں ایک عقیل نامی مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت اور جائیداد کی وجہ سے اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پہ ڈال دیا، اور خود مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میرا قاتل میرا حوالہ کر دیا جائے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے خریدو اور اس کو ذبح کر دو، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، تو مقتول کھڑا ہو کر بتائے گا کہ اس کو کس نے ذبح کیا۔ اب اس بات پر یہ مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین ایسے جاہلوں میں سے۔ قالوا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے جاہلوں میں سے جو مذاق کرتے ہیں، تو اس پر وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے جو ہم ذبح کریں۔ تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، پھر آپ دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے لنا ہمارے اوپر ما جو ہی یا گائے ہونی چاہیے۔ قالا کہا انہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ بے شک بقرۃ گائے ہو، لا نہ فاردن وہ بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکرن بچی ہو، اوان برابر ہو یعنی درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، ففعلوا پس اب تم کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس پر وہ دوبارہ یہ کہنے لگے قالوا کہنے لگے لدع لنا کہ ہمارے لیے پھر دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے اوپر کہ ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی وہ لوگ اس بات کے اوپر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانی دی کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ تو بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس اب تم ذبح کرو گائے کو لا کے، تو انہوں نے ایک اور سوال گھڑا، اور یہ سوال اس لیے گھڑ رہے تھے کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے کہ گائے ذبح کریں، کیونکہ مدعی خود قاتل تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی گائے ذبح اور ایسا کوئی ہیلہ ہو جس کی وجہ سے کہ قتل کا پتہ چل سکے، تو لہٰذا اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ٹال مٹول سے کام لیا جائے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر اب اس کا رنگ ظاہر کر دیا جائے۔ پہلے حضرت موسیٰ نے اس کی نشانی بتائی کہ وہ یکساں عمر کی ہو، جوان ہو، اس پر وہ کہنے لگے کہ پھر اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی انہوں نے کہا ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو کہ بے شک یقول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا کہ بے شک بقرۃ گائے ہو، صفراء یعنی زرد رنگ کی، فاقعٌ کہ اس کی رنگن لونھا زینی گہری ہو، تسر الناظرین فاقعٌ گہری اور لونھا اس کی رنگت تسر کے سرور دینے والی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی اس کی ایسی شوق اور گہری زرد رنگت ہو کہ دیکھنے والے کو دیکھ کے وہ آنکھوں کو بھلی لگے۔ اس پر وہ پھر کہنے لگے قالوا دعا کیجیے دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ماہی یا کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ پھر کہنے لگے کہ بیان کر دو کہ ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ اس کے اوپر یہ کہنے لگے کہ بے شک گائے تو تشابہ متشابہ ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، علینا ہم پر واضح کر دیا جائے، وَإِنَّا اور بے شک اگر انشاء چاہا اللہ نے لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارا متشبہ ختم کر دے تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اس پر قالا کہا موسیٰ نے انہو کہ بے شک یقول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا کہ بے شک بقرۃ گائے ہو، لا ذلول کہ نہ تو اس نے ہل چلایا ہو تسور الامین کے اندر، ولا نہ تسقل حرثا اس نے کبھی پانی نکالا ہو کھیتی کے اندر، مسلمۃ وہ بالکل سلامت و لاشی یا تو کوئی داغ نہ ہو فیہا اس کے اندر۔ قالوا وہ کہنے لگے الآنا کہ اب تم لائے ہو جیت بالحق بالکل ٹھیک حق، فذبحوہا پس ذبح کی انہوں نے ما جو کادو نہ نظر آتے تھے یا فلون ایسا کرتے ہوئے۔ اب اللہ تو وہ کہنے لگے کہ اب تم بالکل حق لائے ہو، لہٰذا انہوں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایسا معلوم نہ ہوتے تھے کہ وہ ذبح کریں۔ اب آج کی اس سبق کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی کہ ایمان ہونا شرط ہے۔ آپ
سابقہ دین کے اندر یہودی تھے، نصرانی تھے یا ستارہ پرست تھے، کیونکہ دین ایک اسلام ہے کہ جس کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب تک انسان ایمان نہیں لے کے آتا تب تک اس کے اوپر کوئی حق، کوئی حقوق، کوئی احکام نافذ نہیں ہوتا۔ جب وہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر سارے احکام نازل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تم دین کے سارے احکام کو پورا کرو گے تو پھر نہ تمہیں اللہ کے یہاں کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اپنے وعدے کو یاد کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے لیا تھا، اور اس نے تمہارے سروں پر کوہ طور کو اٹھا رکھا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد تم پھر گئے اور اگر میں تم پر اپنی رحمت نہ کرتا تو تم خسارہ پا جاتے۔ پھر سبت کے قانون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو کہ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، پھر میں نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا تمہارے اگلوں کے لیے اور تمہارے پچھلوں کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کرتا اور میں ایسے جاہلوں میں سے نہیں جو مذاق کرتے ہیں۔ اس بات پر وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ گائے کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو وہ بچی ہو اور نہ ہی وہ بوڑھی ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ اس پر انہوں نے دوبارہ دعا کے لیے کہا تو اور رنگت پوچھی گائے کی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ زرد رنگ کی ہو جو آنکھوں کو بھانے والی ہو۔ اس پر انہوں نے دوبارہ دعا کے لیے کہا کہ وہ کیسی ہو، یعنی ملتی جلتی گائے ہوتی ہیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ نہ کبھی کھیتی میں ہل چلانے کے لائق کی گئی ہو اور نہ کبھی وہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، بلکہ وہ بالکل بے داغ ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اب تم بالکل ٹھیک حق لائے ہو، لہٰذا اب وہ انہوں نے ایسا کیا جو وہ کرتے ہوئے نہ دکھائی دیتے تھے۔ اب اگلے رکوع کے اندر ہم اس کی اگلی تفسیر اس کو پڑھیں گے کہ پھر یہ گائے ان کو کیسے ملی اور انہوں نے جب اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے جتنا بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔